السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں نظامی دواخانہ سے حکیم ساجد علی آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا نظامی دواخانے کا شربت بزوری۔ تو شربت بزوری کس طرح تیار کرتے ہیں، اس میں کیا کیا اجزاء ڈلتے ہیں، آج میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ویڈیو آگے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے نظامی دواخانہ کے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن اسے دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، شیئر کرنے سے کئی افراد کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آگے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو گرمی زور و طور سے پڑ رہی ہے، تو اس کا توڑ نظامی دواخانے کا شربت بزوری جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جسے آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں، خود بھی استعمال کریں، اپنے فیملی ممبران کو بھی استعمال کریں۔ اس شربت کا استعمال گردے، جگر، گال بلیڈر والے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ اسے ریگولر استعمال کرتے ہیں تو آپ یورین یعنی پیشاب جیسے امراض سے محفوظ رہیں گے۔ یہ شربت کن علامات میں استعمال کرتے ہیں، چند ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہ شربت جن افراد کو دل کا گھبرانا، پسینے آنا، تو ان کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ یورین کی تکلیف سے یہ نجات دلاتا ہے، یورین کھل کر آتا ہے۔ جگر مثانے کے فاضل مادوں کو خارج کرتا ہے، بخار کی علامات کو یہ رفع کرتا ہے، جگر و مثانے کی گرمی کو یہ دور کرتا ہے، خون میں موجود زائل حد کو یہ ختم کرتا ہے۔ اچھا جی، آخری بتاتا ہوں، دوران نفاذ استعمال زچہ کے لیے بے حد مفید ہے، یعنی جو پریگنینسی میں یہ استعمال کریں تو بچے کے لیے بے حد مفید ہے۔ تو ویڈیو شارٹ کرتے ہوئے میں آپ کو شربت بزوری کا نسخہ مکمل بتا دیتا ہوں، کیسے استعمال کرنا ہے، تو کیسے اس کا جوشاندہ بنانا ہے، پھر اسے کیسے شربت بنانا ہے، تو یہ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پہلے چلتے ہیں اس کے نسخے کی طرف۔ جی، یہ ہے نظامی دواخانے کے شربت بزوری کا نسخہ، جس سے میں نے آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی کوانٹٹی بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تخمِ خرفس لینا ہے آپ نے 10 گرام، پھر کاسنی لینی ہے آپ نے 10 گرام، پھر سونف لینا ہے آپ نے 10 گرام۔ گھوکرو کے بارے میں تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے، یہ گھوکرو یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ تخمِ خربوزہ یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ تخمِ ککڑی یہ بھی 10 گرام لینا ہے۔ تخمِ کھیرا یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ لاسٹ میں تخمِ کاسنی یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ تو آپ نے یہ سب چیزیں 10-10 گرام لینی ہیں۔ تو پھر ان سب چیزوں کو 3 لیٹر پانی میں آپ نے جوش دینا ہے۔ تو جب اسے 3 لیٹر سے 2 لیٹر تک رہ جائے تو آپ نے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے۔ تو اس کا آپ نے جوشاندہ نکال لینا ہے۔ جوشاندہ نکالنے کے بعد آپ نے 1 کلو یا 1.25 کلو چینی ڈال کے تو آپ نے اس کا شربت تیار کرنا ہے۔ تو آگے میں بتاؤں گا شربت کس طرح ہوتا ہے تیار، تو آپ دیکھ لیے گا۔ 3 لیٹر پانی لینا ہے، 3 لیٹر پانی میں اس کا جوشاندہ نکالنا ہے، پھر 1 کلو 1.25 کلو چینی ڈالنی ہے، جس سے آپ نے شربت تیار کرنا ہے۔ جی، یہ ہے ہمارا شربت بزوری کا نسخہ۔ اس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ساری جڑی بوٹیوں میں اس کو میں نے جوش دے دیا ہے، جوش اب دیا ہے اس کو، اس کا جوشاندہ تیار ہوگا۔ اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم اس کو اب پھر چھان کے پھر چینی کے اندر اس کو پکائیں گے۔ شربت بزوری کا یہ جوشاندہ ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شربت بزوری کی تمام جڑی بوٹیوں کا ہم نے جوشاندہ نکالا ہے۔ اب یہی جوشاندہ ہم لوگوں نے چولہے پہ چڑھایا ہوا ہے، تو اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ جیسے تیار ہوتا ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔
کہ اس کی کس طرح چیک کرنا ہے اور کب اتارنا ہے۔ جی ناظرین، میں نے اس کو چھوٹے سے پتیلے میں نکالا۔ اب میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس کی تیاری کہاں پہ آگے آپ لوگوں نے روکنی ہے۔ جی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ اس کی تیاری کہاں پہ روکنی۔ یہ دیکھیں، یہ تار بن رہی ہے۔ جہاں پہ یہ ہلکی سی تار بننا شروع ہو جائے تو آپ نے چولہا بند کر کے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھیک، یہ شربت بزرگ یہاں پہ ہمارا تیار ہو جائے گا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا نظامی دواخانے کا شربت بزوری کا مکمل نسخہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کے دوران میں اپنا بھی نمبر مینشن کر دوں گا، تو حکیم بشارت صاحب کا نمبر بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ تو جس نے جو بات کرنی ہو تو وہ ہم سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا ہے، کامنٹس کر کے بھی بات کر سکتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔